اس دفعہ حج کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ کبھی 4 لاکھ آدمی آئے. کتنوں کا حج قبول ہوا؟ 3,99,999 کا قبول ہو گیا. لیکن ایک آدمی کے حج کو خدا نے اس کے منہ پر مہر دیا ہے. سجدے میں پڑ گئے، خدا کا ولی اللہ کا بندہ سجدے میں پڑ گیا. الہ العالمین، کیا پتا وہ 99,999 میں سے وہ بدبخت نہیں ہو. الہ العالمین یا تو میرے پر ہاتھ ظاہر کر دے، ورنہ الہ العالمین یہی سجدے کر کر کے پیشانی رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا. اللہ جب تک بتائے گا نہیں، قسم ہے تیری ذات کی، نہ روٹی کا ٹکڑا اندر جائے گا، نہ پانی کا گھونٹ میرے حلق پہ نیچے اترے گا. سارا دن روتے گزار دیا، سارا دن بیت اللہ کا طواف کرتے گزار دیا. اگلی رات آئی، وہی فرشتے آ کے بیٹھ گئے. پہلا فرشتہ گفتگو کر رہا ہے، کتنے لوگ حج کو آئے گا؟ 4 لاکھ آدمی آئے. کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ 1 کا قبول ہوا. اللہ غنی، تمہیں کیا بتلاؤ؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرشتوں سے کہنے لگے، مجھے بتلاؤ کیا پتا وہ بدبخت میں تو نہیں. فرشتے کہنے لگے، بدبختوں میں تیرا نام کوئی نہیں. پھر پوچھا کس کا نام ہے؟ کہ عبد الرحمن بن شران، ایران کا رہنے والا. کہنے لگے اس وقت ایران میں یا بیت اللہ کے در و دیواروں کے سائے میں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، فجر کی اذان کا وقت ہوگا، فلانے دروازے سے ایک جوان داخل ہوگا اور آتی آواز دے کے کہے گا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں. اس کے کہنے پر فوراً جواب ملے گا، لا لبیک، دفع ہو جا، تیری حاضری قبول کوئی نہیں ہے. تہجد کا وقت ہوا، عبد الرحمن بن شران رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر حرم کعبہ میں داخل ہوئے. آواز دی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں. جواب ملا، لا لبیک، جہاں سے آیا لوٹ جا. جب تک ماں سے معافی نہیں مانگے گا تیرا کوئی عمل خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر عبد الرحمن بن شران کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں، ایسا کون سا جرم کر دیا جہاں اس دربار سے بھی تجھے جواب مل گیا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گلے لگ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا، کوئی وظیفہ بتلا دے، کوئی حل بتلا دے کہ ماں مان جائے. کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ مجھے جانتے شرم آتی ہے. میں وہی بدبخت آدمی ہوں جس نے غصے میں آ کے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے کہ الہ العالمین، جو اس پر عذاب آئے کسی اور کو اس کی گرفت میں نہ پھنسا دینا. پھر اس اللہ کے بندے پہ ترس آیا. وہ طواف کرتا کہہ رہا تھا، لبیک، آواز آ رہی تھی، لا لبیک. تو ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ کہ میں حاضر ہوں، تیری حاضری قبول کوئی نہیں. مالک بن دینار پکڑ کے باہر لے آئے. اللہ والے فرمانے لگے، بتا تیری ماں کہاں ہے؟ کہ میں بھی ہر سال حج کو آ رہا ہوں، میری ماں بھی 8واں سال ہے حج پہ آ رہی ہے، میرے ساتھ نہیں آتی، مزارے کی گھر والی کے ساتھ آتی ہے. فرمایا اس وقت کہاں ہے؟ کہا ایرانیوں کی جھوپڑیاں خیمے لگے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. جس خیمے سے خدا کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی سمجھ لینا میری ماں بیٹھی پڑھ رہی ہے. مالک بن دینار ساتھ لے گئے، پیچھے پیچھے عبد الرحمن بن شران ہے، آگے آگے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. جب اس چوپڑی کے پاس سے پہنچے جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے آواز دے کے کہا، اماں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگی، مجھے قرآن کی تلاوت سے فرصت نہیں ملتی، جب قرآن پڑھنے سے دل بھر جاوے گا پھر تیرے سے بات کروں گی. کہ اماں جان، مسئلہ میرا نہیں، مسئلہ تیری اولاد کا ہے، جس کے نافرمانی کی وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے دونوں جہان برباد ہو رہے ہیں. لگتا ایسا ہے اگر تو نے معاف نہ کیا اسے بغیر ایمان کرنے کے موت آ جاوے گی. مالی قرآن کی تلاوت بند کر دی. کب تو بدلا کیا بتلانا چاہتا ہے؟ صحیح سمجھا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ اماں تیرے بیٹے کا سفارشی بل کے آیا معاف کر دے. اماں کہنے لگی، جرم تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ کہاں
دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے, آدھا چہرہ خالی ہے. کہ اماں جان سنوں گا تو بعد میں, پہلے تو نے دوپٹے سے آدھا منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ کہ جس ظالم کو تو ساتھ لے کے آیا اس نے غصے میں اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا, آنکھ کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا تھا. اب جب میں بچے کو معاف کرنا چاہتی ہوں میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, خدا کے قہر کو جوش آ جاتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, معاف کر دے. ماں اللہ اکبر, مائیں مائیں ہوا کرتی ہے, باپ باپ ہوا کرتا ہے. بدبخت نادان ہے جنہوں نے تھیوری سمجھ لی, سائنس فزکس سمجھ لی, جنہوں نے کیمسٹری سمجھ لی, انجینئر بن گئے. نہیں سمجھا تو ماں باپ کے جذبات کو نہ سمجھا. جب تو ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے وہ تیرے جھوٹ کو ہنس کے ڈال دیتے ہیں. شوہر بیوی سے بات کرتا ہے, دیکھ کی سفیدی سے جھوٹ بول کے چلا گیا, یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمیں پتہ نہیں, اسے بدلا دے, ہم اس کی گود میں نہیں کھیلے, یہ ہماری گود میں کھیلا ہے. یقین جانو تمہارے ماں باپ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے. اماں زور سے کہنے لگی تجھے سفارشی بنا کے لایا, خود بدبخت کیوں نہیں آیا؟ ایک مرتبہ جس وقت میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا میرے پیروں میں گر جاتا, ساری تکلیفیں بھول کے لال کو گلے سے لگا لیتی. اتنا سننا تھا عبد الرحمن بن شرحان کو موقع ملا, پردہ جھوپڑی کا خیمے کاٹ آیا, قرآن ماں پڑھ رہی تھی, دھڑام سے آ کے ماں کے پیروں میں گر گیا. اماں اس وقت نہیں آیا, شرم آ رہی تھی, میری غیرت گوارا نہیں کرنی تھی. ابا جان آج مجھے معاف کر دے. یقین جانو ماں ماں ہوا کرتی ہے, ماں ماں ہوا کرتی ہے. جس انداز میں بھی اولاد دکھ دے کبھی اظہار نہیں کرتی, دوسروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے لال کی تعریفیں کرتی ہے, لیکن لال دوسروں کے سامنے ماں باپ کی میرے عزیزوں غیبتیں کرتے ہو. تجھے کیا پتا جس زبان سے ماں باپ کے عیب بیان ہوں گے اللہ اسے حوضے کوثر کی چاشنی نہیں دے گا بلکہ جہنم کا ایندھن بنائے گا. اماں کے قدموں میں گرا, ماں سارے غم بھول گئی, لال کا رونا برداشت نہ ہوا, جلدی سے قریب کیا, اپنے ہاتھوں کو عبد الرحمن بیٹے کے کندھے پہ رکھ کے جیسے ماں کی عادت ہوتی ہے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیا. ایک ہاتھ ایک بازو پہ پھیر رہی تھی, دوسرا ہاتھ دوسرے بازو پہ پھیر رہی تھی. پھیرتے پھیرتے کندھا نظر آیا, ہاتھ تک بازو نظر نہ آیا. اماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا, قرآن کی تلاوت بند کر کے کہنے لگی بیٹے جب تجھے پیدا کیا تھا دونوں ہاتھ تیرے سلامت تھے, اب تیرا ایک ہاتھ بازو کہاں چلا گیا؟ بیٹا رو کے کہنے لگا ماں جس ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اس ہاتھ کو ساتھ رکھتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اماں جان میں نے بند کمرے میں ٹوکا چھری لے کے اپنے بازو کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ اس ہاتھ کو ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں گا. ماں دھاڑے مار کے رونے لگی, کہنے لگی بیٹے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی, کاش ایک مرتبہ آ کے معاف کر لیتا. اماں معاف کر دے, میں 70 مرتبہ کہتی معاف کر دیا. پھر سینے سے لگا کے کہنے لگی اللہ جس نے اللہ شرمندگی میں اپنا بازو کاٹ لیا اس بیٹے کی آج میں سفارشی بن کے اپنا پلہ پھیلا کے تیرے سے دعا کرتی ہوں اللہ معاف کر دے, یا اللہ اسے معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا. عرش عظیم سے پوری دنیا میں آواز گونجی اگر تو نے معاف کر دیا تو خدا کی خدائی نے بھی معاف کر دیا. اگلا اعلان ہوا, فرمایا کہتے اپنے بیٹے کو جب سے تیرے منہ پر تھپڑ مارا تھا نہ روزہ قبول تھا, نہ نماز قبول تھی, نہ حج قبول تھا. آج کہہ دے اگر تو نے معاف کر دیا میں نے اس کے 7 سال کے روزے نماز حج کو بھی قبول فرما لیا, اس سال کے حج کو بھی قبول فرما لیا. ہاں ہاں اب اسے کہے آ کے کہے لبیک, اس کے ایک مرتبہ کہنے پر 70 مرتبہ جواب نہ دے دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. تو معلوم ہوا ماں باپ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ جنہیں ٹھکرانے سے اللہ پاک جو ہے در در